اٹھے یار، کسی ایک علاقے سے 10 بندوں کا جنازہ اٹھے دل دہل جاتا ہے، اور جہاں 10 لاکھ سے بے گھر ہوا، 1 لاکھ زخمی ہوا، 10,000 شہید ہوا، مجھے بتائیں اس تحریک میں کتنی قربانیوں کا خون موجود ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت، اس پر قربانی لگی ہے، اس پر خون لگا ہے، تو ہمارے حضرات نے اپنا خون دے کر اس آپ کو اور مجھے سمجھایا۔ حضرت بخاری رحمہ اللہ کے شہر میں ہوگا، تو حضرت بخاری رحمہ اللہ ملتان سے ہیں، امرتسر سے ملتانی آئے۔ حضرت بخاری رحمہ اللہ کے لیے کیا کہتے تھے کہ بخاری وہ ہے جس کی آدھی زندگی جیل میں اور آدھی ریل میں۔ کیا مطلب؟ نعوذ باللہ وہ کوئی کلی کا کام کرتے تھے کہ ریل میں جاتے تھے، ہاں کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل لگے ہوئے تھے کہ جیل میں ہوتے تھے۔ یہ بتانے کا استعارہ ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری یا جلسے کے لیے سفر کر رہا ہے یا انگریز کی جیل میں، یہ ہے آدھی جیل میں اور آدھی ریل میں، یہ عطا اللہ شاہ بخاری۔ اور اس عطا اللہ شاہ بخاری کے پیچھے بڑی بڑی خانقاہیں۔ آپ سیدہ ام کفیل رحمہم اللہ، حضرت بخاری کی اکلوتی بیٹی، حضرت مولانا کفیل شاہ صاحب کی اماں، پڑھیے ذرا ان کی کتاب میں ان کا خط۔ حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ کے شیخ ہیں مولانا عبداللہ، یہ خانقاہ سراجیہ پونیا والوں کے شیخ ہیں خواجہ ابو سعد احمد خان رحمہ اللہ، بیمار ہیں۔ حضرت بخاری کا خط جاتا ہے، شیخ میں یہاں جیل میں ہوں، صبح لدارام نے میرے خلاف جا کر ایک گواہی دینی ہے انگریز کی عدالت میں، جھوٹا گواہ میرے خلاف انہوں نے پیش کیا ہے کہ میں نے کسی کو قتل کرایا، رب جانتا ہے میرے ہاتھ بری ہے۔ شیخ مجھے ان 2-4 دنوں کی مہلت ہے، آپ میرے لیے کوئی دعا کریں، رب کریم مجھے حضور پاک کی ختم نبوت کے لیے زندگی دے دے، میں نے امت کو سمجھانا ہے۔ سید ام کفیل لکھتی ہیں کہ خواجہ ابو سعد نے جواب لکھا اور کہا، اپنی پھر میاں والی کی زبان میں لفظ ہے ان کا، اجے میں ول ہوندا تے ایک رات تک کم سی، شاہ جی نو آکو 3 دن وظیفہ پڑھے پھر ہوگا تماشا۔ یہ انہوں نے لکھ کے دیا کہ یہ جے میں ول ہوں، میری طبیعت اچھی ہوتی تو 1 رات میں پڑھ لیتا۔ عطا اللہ شاہ کے شاید تصوف میں وہ مجاہدات نہ، اسے کہنا تجھے 3 دن لگیں گے اور پھر تماشا ہوگا، اور وہی ہوا۔ 3 دن کے بعد انگریز کا زر خرید غلام لدارام جب گواہی دینے آیا ہے حضرت بخاری کے مقابلے میں، اور جج پین تیار کر کے بیٹھا، سارا کیس ہینڈ پک بنایا گیا، اور وہ سامنے آئے۔ جج نے کہا، جانتے ہو یہی قاتل، یہی مشورہ دینے والا تھا، اور وہ یوں دیکھتے اٹکا نہ۔ وکیل صفائی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کیسی گواہی ہے؟ وہ بندہ پہچان ادھر پھر دیکھو، کھول کے دیکھو، اور کے دیکھو کون ہے؟ یہ نہیں، چیخ نکل گئی انگریز کہ ہماری تو قربانی ضائع۔ نے کہا یہ بابا نہیں ہے۔ وہ پھر آگے بڑھتا تو پیچھے، نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بقائمی ہوش و حواس، کہ بقائمی ہوش و حواس، کہ بلا جبر و اقرا، آقا کوئی جبر اقرا نہیں ہے، یہ بندہ نہیں ہے، یہ تو اس نے بے گناہ ہے، اس نے نہیں کہا تھا۔ سب کچھ کیس کلوز اور ڈسمس، بات کڑیاں کھلی، شاہ جی باہر، یہ وظیفہ پڑا تھا۔ لدارام سے باہر نکل کے کسی نے کہا بھائی ایمان ہے، تجھے جیل میں ہم نے گواہ کی پریکٹس کرائی تھی، تو نے دیکھ کے کہا تھا یہی ہے، تجھے کون سی موت پڑ گئی ہے؟ تو کوئی مسلمانوں سے پیسہ لے کے تو نہیں بیٹھا تھا، تو ہندو تھا ہمارا، وہ تو اس کے خلاف گواہی دیتا۔ اس نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کی کوئی سفید مخلوق تھی، جب میں گواہی کے لیے زبان کھولتا ہوں میرے اوپر آگ لاتے کہ تو جل جاتا۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولوں؟ بس ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہوں لیکن جھوٹ تو میں نہیں بولتا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ ایسے ہمارے علماء کی اس کے پیچھے قربانیاں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر آپ ہمارے حضرات کو پڑھے، میں نے کہا کل دنگ رہ جاتا ہے کہ معاملہ ہے کیا؟ میرے دوستو، حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ علالت میں آئے ہیں 1932 کی 24 فروری کا جمعہ، جامع مسجد الصادق باورپور میں پڑھا۔ ایک خاتون غلام عائشہ کی درخواست عبد الرزاق قادیانی کے مقابلے میں، اس کے لیے تو حضرت وہ کشمیری رحمہ اللہ وہاں سے چل کے آئے اور مناظر اللہ دیتا مرزائیوں کو جھوٹ بول رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ کتاب آپ میں رکھ کے بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جج نے کہا تیرے پاس تو کتاب نہیں ہے؟ کہا جی میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں اپنے نانے کے ایمان پہ بھروسہ رکھ کے کہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کے نواسا ہونے کی حیثیت سے سید ہے نا، والد کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی ہے۔ کہ جی میں بھروسہ رکھ کے نانے کی نبوت پر بات کرتا ہوں۔
میں نے 35 سال پہلے مسلم الثبوت کی شرح فواتح الرحمود کا مطالعہ کیا تھا. اگر اس سے یہ لفظ میرے والا نہ نکلا انور شاہ اپنی موت اور وہ کیس پلٹ گیا. ایک خاتون کی دعوت پہ انور شاہ ہے اور واپسی پہ جاتے ہوئے ہمارے نواب صاحب کو رب غریق رحمت فرمائے, نواب باول جناب صادق صاحب, ان کو کیا فرمایا کہ صادق صاحب تیری دعوت پہ میں دیوبند سے آیا ہوں, میں نے بیماری نہیں دیکھی, مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے فیصلہ اسلام کے حق میں آئے, اور وعدہ کر اگر زندہ رہا تو خود سنوں گا فیصلہ, اور اگر انور شاہ فوت ہو گیا تو یہ فیصلہ میری قبر پہ سنوں گا. نواب صاحب گئے اور وہاں قبر پہ جا کر فیصلہ سنا کے آئے تھے. آپ پڑھیے 3 جلدوں میں چھپ گیا ہے مقدمہ مرزائیہ باول. میں رات بھی یہی کہہ رہا تھا جلسے میں نے کہا آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں, آپ جنگ لڑنے کے لیے قادیانیوں کے سامنے ٹھہرے ہیں, علمی جنگ, اور تمہارے پاس علمی ہتھیار بھی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. چدلا ورس دزدے کے بکف چرا اپنی دارت, وہ دشمن وہ چور کتنا ہوشیار ہے کہ ہاتھ میں چراغ لے کر آیا ہوا ہے اور ہم بڑے اس کے سامنے انتہائی عاجز بن کے ٹھہرے ہیں. یوں نہیں, دنیا کا وہ کون سا حربہ نہیں ہے جو ملت قادیانیہ نے اسلام کے مقابلے میں استعمال نہیں. اور آج ہم یہاں بیٹھے ختم نبوت کے جلسے میں جانے کے لیے بیٹے کہے گا بیٹا تھوڑا دیکھ کے, میں نے دیکھا کوئی نقصان نہ چیز, یہ نقصان یہاں بھئی یہ رسول اللہ کی ڈائریکٹ پہرا دار. حضرت میری رحمہ اللہ کا جملہ ہضم کر پاؤ تو میں سناؤں. فرماتے تھے اگر حضور کی وفاداری ہے نا اور ہم نہیں کرتے تو پھر گلی میں چلنے والا 4 پاؤں والا کتا ہم سے بہتر ہے. آپ حضور پاک کا خود کو وفادار, دلدار, حبدار کہتے ہیں, اور پھر حضور پاک کی ختم نبوت پہ ہمیں جان دیتے ہوئے موت پڑتی ہے. میرے دوستوں میں ایک بات کرنے لگا, حضرت رسول اللہ کے ساتھ تو صحابہ اکرام یوں چلے تھے, کہتے ہیں حضرت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ انصار صحابہ کی, حضور پاک علیہ السلام نے جب اعلان کیا نا بدر میں کون اٹھے گا, حضرت علی اٹھے, ابو عبیدہ اٹھے, حضرت حمزہ اٹھے, حضرت ابو بکر اٹھے. بڑے حضور پاک کا ارادہ تھا کہ شاید انصار میں تو کوئی اٹھے. حضرت مادی کرب سمجھ گیا مقداد ابن مادی کرب یہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا رسول اللہ شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف, ہم تو اس لیے چپ تھے کہ آپ جو حکم فرمائیں گے ہم گردنیں پیش کریں, لیکن اگر آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں تو سنیں بدر کیا ہے, آپ حکم کر دیں ہم بر کے غماد تک اپنی گردنوں کو پیش کریں. یہ ہے رسول اللہ کے ساتھ. میرے دوستو, اور ان لوگوں نے کتنی حضور پاک کی دین پر قربانی دی ہے. آپ اور تو چھوڑیے فضائل اعمال اٹھائیں. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے متصل حدیث پاک ذکر کی ہے کہ 3 صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں اور ان کی شہادت میں ان کا خون بہ چکا ہے, اور بھتیجا اپنے چاچو کے پاس پانی لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ساتھ والے اس شہادت کے وقت. تو وہ جب اس کے پاس گیا کہ ساتھ والے کو, اس کے پاس گیا وہ شہید ہو گیا, اب دوسرے کے پاس ہے یہ بھی شہید, پہلا پانی کا قطرہ نہیں پیا لیکن رسالت امام علیہ السلام کا تحفظ کیا. میں پچھلے مہینے اگست اسی جگہ پہ ٹھہرا تھا یہاں جب صحابہ اکرام کی شہادت ہے نا جبل رمات, یہ عہد میں, شاید رات کو اس وقت کوئی 11:15 کا یہی ٹائم ہوگا, اور مدینہ منورہ میں بہترین اس دن میں نے زندگی میں کئی بار بارش دیکھی ہے. اس سے پہلے میں نے مدینہ طیبہ میں جانا تو ہوا کبھی بارش نہیں دیکھی. وہاں میں بھائی شمیم اختر جو ہمارے وہاں کے میزبان تھے, میں نے کہہ رہا تھا, میں نے کہا اللہ نے ہمیں اس جگہ پہنچایا ہے جہاں رسول صحابہ نے عہد لڑی ہے, اور اس کی غیرت والے واقعات آج دنیا میں نقوش ہیں جو قیامت تک. میں نے کہا ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن رب نے یہاں پہنچایا. اور وہاں پہ ٹھہر کے میں نے تصور کیا کہ یار بدر کے بعد یہ عہد کا میدان سجا جہاں 3000 کافر ہیں, 1000 مسلمان کا لشکر تھا جن میں 300 تو منافق گھسے ہوئے تھے. یہ 300 گئے تو پیچھے 700 بچے, ادھر 700 ادھر 300, اور یہ یہاں تنے تنہا ہے, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, اور ادھر کا کافر اپنے لونڈی اور گرل فرینڈ لایا. آپ ابن کثیر کی البدایہ اٹھائیں, توجہ رکھنا, وہ کہتے ہیں کہ لڑکی جوان کافر لڑاکو جنگجوؤں کو کہتی ہیں ان تقبلوا نعانک وتدبروا نفارک فراق غیر عوامک. اور یہ جملہ اس لڑکی کا جو میک اپ میں سجی ہوئی ہے کافر جنگجو پر ایک بجلی دوڑا دیتا ہے, اور وہ کہتی ہے سن ان تقبلوا نعانک, تو بڑھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پہ حملہ کر میں تجھے گلے لگا. ان تدبروا نفارک فراق غیر عوامک,
اگر تو پیچھے ہٹا تو میں تمہیں دیکھوں گی بھی نہیں کہ میرا میاں تھا، اور ایسی تم سے ہٹوں گی کہ طلاق کیوں لے لوں گی اور تیرے قریب کبھی نہیں آؤں گی۔ جب بیوی خامد کو میدان جنگ میں جملہ کہہ رہی ہو اور نوجوان کو کوئی دوشیزہ یہ بات کر رہی ہو، بتاؤ اس کا حشر کیا ہوگا۔ لیکن اس موقع پہ بھی صحابہ نے جانے قربان کی۔ تو میرے دوستو، آج ہم بھی عقیدہ ختم نبوت پہ آگے چلیں، ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت جتنے گناہ بندے نے کر لیے ہونا، اگر ختم نبوت کی پہرہ داری کر لینا، القیامت میں رسول اللہ کی نبوت تمہارا استقبال۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک بندے کا کام ہو تھانے میں، اور اس تھانے میں اگر اس کے خلاف FIR بھی ہونا، اور وہاں کا ایسے جو کھڑا ہو کے کہ آؤ بھائی کیا حال ہے، تو سنتری پکڑتے ہوئے ڈرے گا ایسے چورا دے دی جا رہی ہے، اب میں کیوں پکڑوں بھائی۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا گناہ بھی ہو گیا اور رسول اللہ پر ختم نبوت کی ہماری یہ محنت پیش ہوئی اور آقا نے استقبال کیا، تو کون تمہیں جہنم دے گا؟ کہاں آپ کے خلاف کوئی فرض جرم عائد ہوگی؟ یہ میرے دوستو یہ ختم نبوت ہے، اس کے اوپر ہمارے اکابرین کی قربانی ہے۔ میں جمعیت علماء اسلام کی اگر بات کروں، یہ جو پرچم نبی آپ کے اور میرے سروں پہ لہرا رہا ہے، یہ پرچم کون سا؟ اس پرچم کا نام ہے حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کا دوپٹہ۔ کان رعی رسول اللہ المربع، آپ اٹھائیے سورہ بھائی مشکات اٹھائیے۔ رسالت امام علیہ السلام کے دو پرچم ہوتے تھے، ایک رعیہ ہوتا تھا، ایک لبا۔ لبا چھوٹا پرچم ہے اور رعیہ بڑا پرچم، اور جو لبا ہوتا تھا، جو چھوٹا پرچم وہ سفید ہوتا تھا، اور جو بڑا پرچم رعیہ ہوتا تھا وہ سیاہ اور سفید دھاریوں کا تھا۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام بڑی جماعت ہے تو یہ اس کو سیاہ اور سفید دھاری والا بڑا پرچم ہے، جمعیت طلبہ چھوٹی جماعت ہے تو اسے سفید والا چھوٹا پرچم۔ ہمارے اکابرین نے پہلے دن سے کہ رعیہ کہاں رکھنا ہے اور لبا کہاں رکھنا ہے، اس ترتیب پر یہ پہلے دن سے پرچم نبی اماں کا دوپٹہ ہے رضی اللہ عنہ، یہ جہاں سے مولا چلا ہے۔ اچھا، اس جماعت کے بانی اول کون ہے؟ اس جماعت کا بانی اول وہ ہے جو بھی خشتی اول ہے، جسے آپ کہتے ہیں استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ۔ اگر میں زبان میں بات کروں تو مولوی سمجھتے ہیں کہ المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل، کی زبان میں جب مطلق کو مطلق بولا جائے تو ایک ہی لفظ پر پوری بات آ جاتی ہے، تو اس طرح اگر ہم مطلق مولانا دیوبندی کہیں تو شیخ الہند کی ذات آ جاتی ہے۔ حضرت شیخ الہند جس کا شاگرد مولانا عزیز الرحمن عثمانی مکمل دارالعلوم دیوبند کا مفتی اعظم، جس کا شاگرد مفتی کفایہ دہلوی مفتی اعظم ہندوستان ہے، جس کا شاگرد شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الحدیثوں کا سردار ہے، جس شیخ الہند کا شاگرد خاتم المحدثین اذہن الناس فی العالم علامہ سید انور شاہ کشمیری ذہانت کی دنیا کا بادشاہ ہے، اور جس کا شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بانی پاکستان کا یوں پلیٹ تھڑ دیا، یوں پاکستان بنانے والا ہے، اور جس کے شاگرد حضرت جی مولانا الیاس دہلوی بانی تبلیغی جماعت، ان سب کے استاذ کا نام شیخ الہند ہے۔ شیخ الہند نے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی 1920، ٹھیک ہے، ہم نے اس کا 100 سالہ بھی منا لیا، 100 سال پورے ہوئے۔ اس جمعیت علماء اسلام کو نون لیگ نہ سمجھنا، اس جمعیت علماء اسلام کو پیپلز پارٹی روٹی کپڑے مکان کی جماعت نہ سمجھنا، اس جمعیت علماء اسلام کو پوٹی آئی نہ سمجھنا کہ آپ اس کو اسی ترتیب پر ملا لیں۔ نہ میرے بھائیو، اس پر ہمارے اکابرین کی قربانیاں مانی، اور جمعیت علماء کی قربانی ہر ڈکٹیٹر کے مقابلے میں سر اٹھانا رکھا ہے، سر جھکانا نہیں۔ ہمیں قیادت نے پہلے دن سبق سکھایا ہے، یاد رکھنا گردن کا اتر جانا یہ شکست نہیں ہے، گردن کا جھک جانا چاہیے۔ وفا کی تیغ سے گردن وفا، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی۔ آپ نے گزشتہ دور حکومت میں نہیں دیکھا، ہماری قیادت میں حضرت مولانا